بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا للہ تعالی اولا و ثانیا والصلاة والسلام علی مجلیا و مصلیا اما بعد۔ محترم و مکرم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ تمام کو شاد و آباد رکھے اور صحیح معنوں میں ہم تمام کو دین کا فہم اور دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ آج کی نشست میں ایک معاملہ جو عموماً میاں بیوی کے درمیان ناچاقی کی صورت میں، ناراضگی کی صورت میں پیش آتا ہے اور الجھاؤ کی صورت میں پیش آتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہے، شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے، اور اگر وہ خاتون اس ہاتھ اٹھانے کے مقابلے میں اپنا بچاؤ کرتی ہے تو کیا اس کو شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ شوہر کے اس طرح ہاتھ اٹھانے پر وہ اس کو روکے اور اپنے آپ کو بچائے؟ یہ اور اس قسم کی گفتگو آج کی اس نشست میں آپ کی سماعت کی جائے گی۔ محترم ناظرین، دین اسلام جو کامل اور مکمل دین ہے، زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس شعبے کے بارے میں ہمیں وضاحت نہ دی گئی ہو، جس شعبے کے بارے میں ہمیں سکھایا نہ گیا ہو، جس زندگی کے حصے کے بارے میں ہمیں تعلیمات نہ پہنچی ہوں۔ ایسی بات نہیں۔ دین اسلام تو وہ کامل اور مکمل دین ہے جو کھانے سے لے کے بیت الخلاء جانے اور وہاں سے نکلنے تک کے تمام آداب اور تمام طریقے واضح بیان فرماتا ہے۔ تو زندگی کے شعبوں میں ایک تعلق انسان یاد رکھیں دو کاموں سے، دو چیزوں سے متعلق ہے۔ ایک انسان کی ظاہر کی زندگی ہے اور ایک انسان کی باطن کی زندگی ہے۔ ظاہر کی زندگی جو باہر کی دنیا میں ہے، باطن کی زندگی جو گھر کی دنیا میں ہے۔ باطن کی زندگی میں بہت سے ایسے معاملات پیش آتے ہیں کہ انسان عموماً اپنے بزرگان دین سے، اپنے پیشوا و مقتدیٰ سے پوچھنے میں ہچکچاتا ہے اور شرم محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح خواتین اپنی نماز و عبادات کے معاملے تو کھل کے بیان فرماتی ہیں اور اس میں سوالات پوچھے جاتے ہیں، لیکن اندرون خانہ ہونے والے معاملات اس میں انسان عار اور شرم محسوس کرتا ہے۔ لیکن دین متین نے تمام احکامات کو کھول کر اور واضح بیان فرمایا ہے۔ کسی شعبے میں دین نے چشم پوشی سے کام نہیں لیا، اس لیے کہ یہی وہ دین ہے جس نے قیامت تک چلنا ہے۔ اس دین متین کے بعد، دین اسلام کے بعد کسی دین اسلام نے آنا نہیں۔ قرآن پاک کے بعد کوئی کتاب نہیں، نبی مرسل کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ امت بھی آخری امت، یہ کتاب بھی آخری کتاب، اور یہ دین بھی آخری دین، ہمارا نبی بھی آخری نبی۔ اس کے بعد اب کسی نے آنا نہیں، تو اس دین اسلام کو بالکل واضح اور کھلا بیان فرمایا گیا ہے۔ تو اندر کی زندگی میں اگر اولاً میاں بیوی الجھاؤ زندگی ہے اور زندگی بہت سی چیزوں سے مزین ہے، وہ رشتہ ہی کیا جس میں آپس میں چپقلش نہ ہو، وہ محبت ہی کیا جس میں ناراضگی نہ ہو۔ تو میاں بیوی کے آپس کے تعلقات میں ناراضگیاں، چھوٹی معمولی باتوں میں گھروں میں الجھاؤ ہونا، یہ ایک عام اور عارضی بات ہے۔ لیکن ان چھوٹے معاملات کو حل کرنے کے بجائے بڑے حلوں پر اور بڑے مسائل اور بڑے کیس بنا لینا کہ یہاں تک کہ مار دھاڑ کی نوبت پیش آئے، تو یہ چیز مناسب نہیں ہے۔
اولاً تو شوہر کو مار پیٹ سے گریز کرنا چاہیے، ہاتھ اٹھانے سے گریز کرنا چاہیے، اسے سوچنا چاہیے کہ میں بھی کسی عورت کا جنا ہوا ہوں، میں بھی کسی کے بطن سے دنیا میں میرا وجود ہوا ہے، میری بھی کوئی بہن ہے، کوئی بیٹی ہے، کوئی ماں ہے، وہ بھی ایک عورت ہے۔ لہٰذا اس صنف نازک کو کمزور اور لاچار سمجھ کر اس پر ہاتھ اٹھانا در حقیقت خاندانی لوگوں کا کام نہیں، یہ کم فطرت اور کمینی مزاج کی طبیعت کا کام ہے۔ بہرکیف اگر کوئی شخص اس طرح کا معاملہ کرتا بھی ہے بالفرض، تو کیا چونکہ شریعت کے اندر حکم ہے کہ عورت اپنے شوہر کی حتی الامکان تابعداری کرے، اس کے ہر حکم کو بجا لائے، اس کی ضروریات و خواہشات کو اپنے تمام کاموں میں مد نظر رکھے، لیکن کیا جب وہ مارنے پیٹنے پہ آ جائے تو کیا عورت اس میں سہم کر اس کے سامنے بیٹھی رہے چپ کر کے اور اس مار کو کھاتی رہے؟ یا دین اسلام نے اس کو بھی کچھ اجازت دی ہے اپنے ریئیکشن کرنے کی؟ تو دیکھیں، اگر خدا نخواستہ ایسا معاملہ پیش آ بھی جائے تو بجائے لڑنے کے جھگڑنے کے کہ اب جب دیکھیں کہ شوہر غصے میں ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز اٹھا کے مار ڈالے، ایسے میں خاتون کو چاہیے کہ وہ آگے پیچھے ہو جائے، اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا انتظام کرے، نہ یہ کہ سامنے شیر بن کے کھڑی ہو جائے۔ جو خواتین زبان دراز، پہلے زبان درازی ہوتی ہے، اس کے بعد معاملہ ہاتھا پائی پہ آتا ہے، لیکن اگر زبانوں کو کنٹرول کر دیا جائے کہ اگر ایک غصے میں ہے تو دوسرا خاموش رہے، اس وقت کو برداشت کرے اور معاملات کے ٹھنڈے ہونے کا انتظار کرے، جب معاملات ٹھنڈے ہو جائیں پھر اپنی بات پیش کر دی جائے۔ لیکن اگر اب شوہر مار رہا ہے اور عورت کو یہ حکم ہرگز نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کم از کم بچا بھی نہ پائے، بالکل اگر وہ مار رہا ہے تو اس کو روکا جا سکتا ہے اور اپنے بچاؤ کی تدبیر اختیار کرنا حکمت اور مصلحت کے ساتھ، جس میں بدتمیزی نہ ہو، بد اخلاقی نہ ہو، حکمت و مصلحت کے ساتھ اپنے آپ کو بچا کر ایک سائیڈ پہ ایک طرف جایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں اور کوئی ممانعت نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارا دین ایسا نہیں کہ اگر وہ مار رہا ہے تو اس کی مار برداشت کرو اور اس کو جواب بھی نہ دو اور بالکل اس کے سامنے پتھر بن کے بیٹھ جاؤ۔ انسان ہے اور ظاہر ہے دین اسلام عموماً مزاج انسانی اور مزاج بشری کے قریب ہے۔